بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے حضرت پیرانے پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک گانے والے کا واقعہ۔ بغداد شریف میں ایک گانے بجانے والا شخص رہتا تھا۔ وہ بہت ہی اچھا گاتا اور بجاتا تھا۔ لوگ اس کی آواز پر فدا تھے اور لوگ اس کا گانا سن کر اس کے بدلے میں پیسے دیا کرتے تھے۔ ایک بار سرکار حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سے وہ گانا بجانے والا گزرا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا، ہدایت دی، دیکھیں یہ سب کام چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لو، یہ کام صحیح نہیں ہے۔ لیکن وہ شخص اپنے گانے پر اتنا اتراتا تھا کہ وہ بہت گھمنڈی بھی تھا۔ پھر وہ گانے بجانے والا آپ کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ یہ غلط تو نہیں ہے، یہ میرا کام ہے، مجھے میرا کام کرنے دیجئے۔ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے شخص کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ شخص نہیں مانا۔ اور جب اس نے دیکھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کہا ہے تو وہ شخص اے پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرتا رہا اور کہتا ہے کہ کیونکہ میں بہت اچھا گاتا ہوں۔ جب یہ بات سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو آپ یہ سن کر مسکرائے اور آپ نے کچھ نہیں کہا۔ جیسے جیسے اس شخص کی عمر بڑھتی گئی اور وہ بوڑھا ہونے لگا تو اب اس کی مخافیت کم ہونے لگی اور اب اسے چھوڑ کر لوگوں نے دوسرے گانے بجانے والے کے پاس جانے لگے۔ اس بات سے اس کا دل ٹوٹ گیا اور پھر اس نے وہ شہر چھوڑ دیا اور جا کر ایک قبرستان میں جا کر رہنے لگا۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اب گانا مردوں کو ہی سناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ قبرستان میں رہنے کا مکمل ارادہ کر لیا اور وہیں گاتا بجاتا رہا۔ ایک دن وہ شخص اپنے میں مصروف تھا، یہ خبر سے آواز آئی، کب تک مردوں کو اپنا گانا سناتا رہے گا، اب تو خدا کی طرف پڑ جا۔ یہ سنتے ہی اس شخص کا اذیت ذہن ہو گیا۔ اس کے بعد وہ شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا اور اللہ سے اپنی بخشش کی دعا مانگنے لگا۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ تقریر فرما رہے تھے، اچانک آپ خاموش ہو گئے اور آسمان کی طرف آپ نے نظریں اٹھائی اور جتنے لوگ وہاں تقریر سننے کے لیے آئے تھے آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، مجھے 100 دینار چاہیے۔ تو وہاں کے بہت سے لوگوں نے 100 دینار آپ کو دیے اور آپ کے سامنے رکھ دیے، لیکن آپ نے صرف ایک ہی شخص کے 100 دینار لیے اور اپنے خادم کو حکم دیا کہ یہ قبرستان میں لے کر جاؤ، وہاں تمہیں ایک بوڑھا شخص گاتا بجاتا ہوا نظر آئے گا، وہ 100 دینار اسے دے دینا اور اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ خادم جب قبرستان پہنچا تو ایک بوڑھا شخص گاتا بجاتا ہوا وہاں پر دکھ رہا تھا۔ خادم نے اسے سلام کیا اور 100 دینار اس شخص کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ جب وہ بوڑھا آدمی یہ دیکھا تو وہ تیز آواز میں کچھ کہتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو خادم نے کہا کہ تمہیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمہیں بلایا ہے۔ وہ بوڑھا شخص فوراً خادم کے ساتھ چلا آیا۔ جب دونوں حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے تو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب تم ہی تمہارا قصہ بیان کرو۔ اس نے کہا کہ میری جوانی کا عالم ہے، میری بڑی شہرت بھی بہت نام تھا اور میرا گانا سننے کے لیے لوگ بڑی دور ذرا سے آیا کرتے تھے اور مجھے ڈھیر سارے پیسے بھی دیا کرتے تھے۔ اس وقت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ہدایت بھی دی تھی، لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی تھی اور ان کے خلاف میں نے بری باتیں کی، لیکن جیسے ہی میرا بڑھاپا آتا گیا اور میری آواز ڈھلتی گئی، لوگوں نے مجھے پوری طرح سے سننا بند کر دیا۔ اور آج جب میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا تھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا تو سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کے ہاتھوں اللہ کے حکم سے میرے لیے مدد بھیجی۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا، میں گانا بجانے سے توبہ کرتا ہوں۔ اتنا کہا اور
اس گانا بجانے والے شخص نے اپنا باجا توڑ دیا۔ اس بوڑھے کی یہ داستان سن کر لوگ حیران ہو گئے اور 40 آدمیوں میں اسی وقت اس بوڑھے شخص کو 100 دینار سب لوگوں نے اسے دیے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خادم کا بیان ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو وہ موجود کچھ لوگوں کا ایسا اثر ہوا کہ وہ تڑپنے لگے اور تڑپتے تڑپتے انتقال کر گئے۔ اللہ اکبر، یہ واقعہ کتاب میں ہے۔ تو دوستو، یہ مرتبہ اور مقام ہے سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا، نے کس طرح سے لوگوں کی ہدایت دی اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے کرامتیں دکھائی ہے۔ وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان نرالی ہے۔ تو دوستو، آپ سب کو آج کا واقعہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔